اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو موضوع ہے بڑا ہی آپ کہہ لیں کہ دلچسپ موضوع ہے، جس کے اوپر اکثر جو لوگ ہیں ان کے سوال آتے ہیں اور سوال پوچھتے بھی ہیں، اور ان کو شدت سے آپ کہہ لیں کہ یہ جاننا بھی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ اس کے اوپر بتایا جائے۔ اس موضوع کے اوپر یہ موضوع ہے کہ اللہ والے یا جن کو عام زبان میں ہم پیر صاحبان کہتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، اور دوسرا کہ کیا ان کے ساتھ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا رابطہ ہوتا ہے۔ تو یہ سوال ہیں جو جنرلی ہیں۔ اب ڈائریکٹ جو رابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا کسی بھی انسان کے ساتھ، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی کا ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے، کیونکہ جن کے ساتھ اللہ کا ڈائریکٹ رابطہ رہا ہے تھرو ان کے فرشتوں کے یا کوئی جو بھی طریقہ کار تھا، وہ پیغمبر کہلاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں، اور وہ پھر آگے جا کے اپنی امت کو یا اپنے جو لوگ ہیں اس زمانے کے، وہ ان کو وہ پیغام پہنچاتے رہے اللہ کا۔ اس لیے چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، تو اس لحاظ سے اب وہ جو ڈائریکٹ رابطہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، یا ان کے جو بھی وہ جو طریقہ کار جو دوسرے پیغمبر کے ساتھ وہ کرتے تھے یا پیغمبروں کے ساتھ کرتے تھے، وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ لہذا جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کے ساتھ ان کو کیسے پھر پتہ چلتا ہے؟ بعض کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار ہم دیکھتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں کہ ایک اللہ والا ہے تو اس کو ایک چیز کا پتہ چل گیا ہے، یا اللہ والا جو ہے اس نے ایک چیز کا بتا دیا ہے۔ تو اس میں دو تین طریقے ہیں، اور وہ دو تین طریقے کیا ہیں؟ ایک تو یا خواب کی شکل میں، یعنی جب عام طور پہ جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے خواب مجموعی طور پہ سچے ہوتے ہیں۔ ضروری کہ سارے خواب سچے ہو، لیکن مجموعی طور پہ وہ سچے ہوتے ہیں۔ تو ان خوابوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو رہنمائی فرما دیتے ہیں، ان کو کسی بات کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے، لیکن خواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نظر نہیں آتی، یہ ذہن میں رکھ لیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ جو کمیونیکیشن ہے وہ سوائے پیغمبروں کے، رسولوں کے کسی کے ساتھ نہیں ہے، اور اولیاء اللہ بلا شبہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ اس طرح سے نہیں ہے۔ روحانی طور پہ تو ہوتا ہے، ہر انسان کا وہ رابطہ ہر انسان کا ہے۔ جو بھی اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری شہر ایک سے بھی قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں موجود ہے۔ وہ سمندروں کے نیچے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ پتھروں کے اندر جو مخلوقات ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ 7 پردوں یا 60 پردوں یا سینکڑوں پردوں کے پیچھے بھی ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو ہے اس طرح کا۔ لیکن کیا ہمارا رابطہ ان کے ساتھ اس طرح کا ہے؟ وہ نہیں ہے۔ میں نے بتا دیا کہ وہ پیغمبروں کے بعد، نبی پاک کی آخری نبوت کے بعد وہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ اب وہ خواب جو ہے اس میں کوئی سچویشن بتا دی جاتی ہے، کوئی اشارہ بتا دیا جاتا ہے، کوئی آواز آ جاتی ہے اور آواز کے ذریعے سے بتا دیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے جو کہ اللہ والے جو ہے ان کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ کہ آپ کی یہ جب ظاہری آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر ایک اندر کی آنکھ کھلتی ہے۔ تو اکثر آپ نے سنا ہوگا اولیاء اللہ سے ان کا، اگر آپ واقعات پڑھیں، زندگی کے بایوگرافی پڑھیں تو اس کے اندر ان کا ذکر ملتا ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں بھی جو اللہ کے سچے اللہ والے ہیں، ان کا جو جب وہ آنکھ بند کرتے ہیں تو ان کے اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو پھر ان کو کئی چیزیں دکھا دی جاتی ہیں، کئی شخصیات دکھا دی جاتی ہیں، کئی سوالوں کا جواب بتا دیا جاتا ہے، کوئی آواز سنا دی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں
ایک طریقہ یہ بھی ہے کمیونیکیشن کا. تیسرا جو کمیونیکیشن کا طریقہ ہے جی وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے، کیونکہ جو بھی یہ میں نے بتایا کہ علم ہے، جو بھی کوئی انفارمیشن ہے جو اللہ والے کو کمیونیکیٹ ہوتی ہے، وہ اس کی اپنی طاقت نہیں ہے، وہ رب تعالیٰ وقتاً فوقتاً جب ضرورت محسوس کرتے ہیں وہ اس کو کنوے کر دیتے ہیں اور اس کو کچھ پتہ چل جاتا ہے. اگر نہیں وہ کرتے تو نہیں پتہ چلتا. کوئی پیر، کوئی درویش علم غیب نہیں رکھتا، اتنا ہی علم رکھتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. بعض کا وقتی طور پہ عطا فرماتے ہیں، بعض کا مستقل بھی عطا فرما سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اللہ اکبر ہے، تو وہ ان کی مرضی ہے جس پہ وہ مہربان ہو جائیں. تو تیسرا طریقہ بتا رہا تھا کہ آپ کے ذہن کے اندر وہ چیز ڈال دی جاتی ہے. یعنی ایک بندہ آپ کو ملا ہے، اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ڈال دی ہے اور آپ کو پتہ چل گیا اس کے بارے میں. تو تیسرا کمیونیکیشن کا طریقہ یہ ہے. تو یہ 3 طریقے ہیں مین جو ہے جو میں سمجھ سکا ہوں، اور ان کے ذریعے سے جو اللہ والے ہیں، جو صحیح معنی میں اللہ کے آپ کہہ لیں کہ جن کو ہم پیر بولتے ہیں عام زبان میں، صوفی بولتے ہیں، درویش بولتے ہیں، وہ ان کے جو عام طور پہ یہ جو 3 طریقے ہیں یہ کمیونیکیشن کے مشاہدہ میں آئے ہیں. اب رہا سوال کہ پیر سچا کون سا ہے، کون سا پیر سچا نہیں ہے، تو بڑا سمپل سا ٹیسٹ ہے کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یا شخصیت ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو جو پیر، جو درویش، جو صوفی نبی پاک اور اللہ کے کلام قرآن پاک کے مطابق یعنی شریعہ کے مطابق چل رہا ہے، شریعہ محمدی کے مطابق چل رہا ہے، اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا جو ہے اس کے مطابق ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ اللہ والا ہے. لیکن اگر اس کے آپ کہہ لیں کہ حرکات و سکنات سے، اس کی کنڈکٹ سے آپ کو یہ ظاہر ہو کہ وہ کوئی لالچی آدمی ہے، دنیا کا لالچی ہے. آخر وہ لالچی تو ہم سارے ہی ہیں کہ ہماری آخر سمجھ جائے، یہ تو لالچ ہر انسان کو ہے، لیکن دنیا کا لالچی ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ والوں کو قرآن پاک میں کہا گیا جو اللہ کے دوست ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی طور پہ دنیا کا کوئی ڈر، دنیا کے کوئی آپ کہہ لیں کہ رزق کی کمی، دنیا کا کوئی اور چیلنج اللہ والے کو نہ ڈرا سکتا ہے نہ فکر مند کر سکتا ہے. اس کو فکر ایک ہی ہے کہ وہ اللہ کے قربت حاصل کرے اور اللہ کی مخلوق جو ہے اس کو اس طرف لے کے چلے. اللہ کا ولی وہ ہے، صحیح پیر وہ ہے جو اپنی ٹیم کو لے کے اس راستے پہ چلے جس راستے پہ چل کے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے. تو جو دنیاوی معاملات میں لالچ میں پڑا ہوا ہے اور نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اور آپ سے کچھ مانگتا ہے بجائے اللہ سے مانگنے کے، اللہ تو بغیر مانگے دیتے ہیں. آپ ایک بار آزما کے تو دیکھیں نا، آپ ایک بار اس پہ پکا آپ ایمان تو لائیں نا. تو جو لوگوں سے مانگتا ہے، لوگوں سے فرمائش کرتا ہے یا نفسانی خواہشات کا شکار ہے، تو ایسی صورت میں وہ اللہ والا نہیں ہے، اس کے اندر کمی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اصلاح فرمائے. تو وہ نہ پیر ہے نہ وہ آپ کہہ لیں کہ ولی اللہ ہے. آپ ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ بہت سارے جعلی پیروں کے ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں جو بڑے گھنونے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پیر تو نہیں ہے نا جی. اگر وہ کسی سلسلے کا پیر ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ اسلام کے اندر 4 بڑے سلسلے، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے سلسلے اور بھی ہیں، وہ سارے سلسلے ٹھیک ہے کیونکہ وہ سارے پہنچتے ہیں نبی پاک کے تھرو اللہ کے پاس. تو ظاہر بات ہے جب نبی پاک کے تھرو اللہ کے پاس جانا ہے تو پھر وہاں سے کیا آنا ہے؟ وہاں سے وہی آنا ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہاں سے وہی آنا ہے جو احادیث میں ہے، سنہ میں ہے. تو اس لیے وہ چونکہ سیدھے راستے پہ ہیں، اگر ان سے کبھی کوئی خطا غلطی ہو بھی جائے تو ان کا احساس ہو جاتا ہے، وہ پھر معافی مانگ لیتے ہیں.
नहीं, अगरचे शैतान कोशिश करता है बाज का, क्योंकि ज़ाहिर नेक लोगों का भी इम्तिहान होता है ना, शैतान उसको ज़्यादा तंग करता है, लेकिन जब वो कायम रहते हैं अपने रास्ते पे और शैतान के बहकावे में नहीं आते, तो फिर एक स्टेज आती है कि शैतान मायूस हो जाता है, फिर वो उधर एफर्ट करनी छोड़ देता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।